الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی مصری، پروگرام خدا کی طرف لے کر آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک نیا پروگرام ہے جس کو ماہ مبارک رمضان میں شروع کیا گیا، اور ماہ مبارک رمضان کی ہی مناسبت سے جو ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا جب تک ہم پروردگار کی عظیم مہمانی میں ہیں، اس کی عظیم دسترخوان کے اوپر ہیں، اس کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارے 3 مہمانان گرامی جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں۔ 2 مہمان ہمارے قم سے ہوتے ہیں اور ایک لندن سے ہوتے ہیں۔ ہم تعارف کرا دیں آپ کا، مولانا سید محمد رضا جان کاظمی صاحب ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں۔ مولانا سید عارف حسین صاحب کاظمی صاحب ہمیں قم سے جوائن کر رہے ہیں۔ سید علی رضا جان کاظمی صاحب ہمیں قم سے جوائن۔ مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں گزشتہ پروگرام سے اس کو پیوستہ کریں گے، اس کے اندر ہم نے بہت سارے دینی جو ہے وہ معارف حاصل کیے۔ ماہ مبارک رمضان کی یہ کیسا دسترخوان ہے، اس کے اوپر کیا نعمتیں ہیں، اس کے اوپر کیا لطافتیں ہیں، یہ ماہ مبارک ہم سے کیا چاہتا ہے، تمام کے اوپر ہم نے گفتگو کو اپنی گزشتہ جو ہماری سٹنگ تھی، جو ہمارا پروگرام تھا، اس کے اندر ہم نے کی۔ ہم اس کو دوسرے مرحلے میں جب لے کے جا رہے ہیں تو ان کو اپنی پچھلی جو ہماری تمام جو معاملات ہیں ان کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے، اور سب سے پہلے ہم بڑھیں گے سید محمد رضا جان کاظمی صاحب کی طرف کہ قبلہ پروگرام کا نام ہی خدا کی طرف ہے، تو اس ماہ میں تو اور زیادہ اسپرچولی انسان آمادہ ہے خدا کی جانب، اس کے محضر میں جو ہے وہ عبادتیں کر رہا ہے، اس کا دل نرم ہوا ہے۔ خدا کی طرف بڑھنے کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں، وہ ذرا بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال آپ نے پوچھا کہ خدا کی طرف بڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ ذرا ہم اس کو پیچھے لے کر آ جائیں، اپنی لائف کو دیکھیں۔ ہماری جو نارمل لائف ہے، اپنی نارمل لائف میں ہم کس چیز کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم کھانے پینے کے شوق رکھنے والے اسٹوڈنٹس اور کھانے پینے کے طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فٹ بال اور کرکٹ کے میچز دیکھنے، وہ جناب کرکٹ کے میچ دیکھنے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو انسان جو شوق رکھتا ہے وہ اپنے اس شوق کے لیے خرچہ کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے۔ گھومنے پھرنے والے کبھی پیرس میں جا رہے ہیں، کبھی دبئی میں جا رہے ہیں، اور وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنی دنیاوی لائف میں اب حلال لذتیں بھی ہیں، کچھ حرام لذتیں بھی ہیں، لیکن لوگ ان لذتوں کی طرف، مادی لذتوں کی طرف، جو کہ ٹیمپرری لذتیں ہیں، جو ختم ہو جانے والی لذتیں، وہ آدمی جو کھانے پینے کے چکر میں ریسٹورینٹوں کا چکر لگا رہا ہے، اس کا جو مزہ ہے تب تک ہے جب تک زبان پہ کھانا ہے۔ وہ کھانا گلے سے نیچے گیا، مزہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو گھومنے پھرنے والے کا ایک ہفتے کے لیے کہیں چلے گئے، واپس آ گئے، وہ مزہ ایک ہفتے کا تھا۔ یہ جو لمیٹڈ مزے ہیں، یہ جو محدود مزے ہیں، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، جو حرام کی طرف جا رہا ہے وہ تو خسرت دنیا والآخرہ ہے، لیکن جو حلال مزوں کے پیچھے بھی جا رہا ہے وہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لمیٹڈ مزہ ہے، محدود مزہ ہے، مگر ہم ان مزوں کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں کہ ہمیں وہ مزہ مل جائے، ہمیں وہ انجوائمنٹ مل جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں اللہ کی طرف۔ ہم اللہ کی طرف کتنا بڑھتے ہیں؟ ہمارا حال انشاءاللہ آج دعائے افتتاح ہم پڑھیں گے۔ دعائے افتتاح میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف نے ہمیں یہ سکھایا کہ لوگوں تمہارا حال کیا ہے، ذرا اٹھو، ذرا بیدار ہو جاؤ۔ امام فرماتے ہیں میرے اللہ ہمارا حال، دنیا والوں کا حال ہمیں بتا رہے ہیں، مولا ہمیں سکھا رہے ہیں۔ دعائے افتتاح ضرور پڑھیے رمضان کے مہینے میں۔ امام کیا سکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ کا حال کیا ہو چکا ہے؟ یا رب انک تدعونی فاولی عنک، میرے اللہ تو مجھے بلا رہا ہے مگر میں تجھ سے منہ پھیر رہا ہوں۔ ہمیں تو اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ریسٹورینٹس کی طرف بڑھ رہے ہیں، کرکٹ میچز کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو سینما جانے والے سینما فلموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، گھومنے پھرنے والے گھومنے پھرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، دنیاوی مادی محدود لمیٹڈ مزے اور لذتوں کی طرف تو بڑھ رہے ہیں، مگر اللہ کی طرف ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ امام کرے لوگو، اللہ تم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، اللہ تم سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے۔ یا رب انک تدعونی فاولی عنک، تو مجھے بلا رہا ہے، میں تجھ سے منہ پھیر رہا ہوں۔ وتتحبب الی فاتبغض الیک، یہ دعا افتتاح ضرور پڑھیے، خدا را، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ رمضان میں پڑھنے کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ میرے اللہ تو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور میں تجھ سے بغض و دشمنی کر رہا ہوں، میں تجھ سے منہ پھیر رہا ہوں۔ میں ایک مثال دوں، دنیاوی مثال۔
آج کل انفارچونیٹلی اسکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں دیکھیے جوان جو ہے ایک نامحرم لڑکی کو اپنا دوست بنانے کے لیے کتنا خرچہ کر لیتے ہیں جو کہ حرام ہے. یہ گرل فرینڈ یہ بوائے فرینڈ کسی شیعہ سنی کسی عالم سے بھی پوچھ لیں وہ کہیں گے یہ حرام ہے, یہ ایک قسم کا زنا ہے. لیکن وہ لڑکے نادانی میں ظاہری حرام لذت کو دیکھتے ہوئے وہ کتنا انویسٹ کر لیتے ہیں ایک لڑکی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. لیکن امام کرے اے بندے خدا, اللہ تم سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے, وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ, اللہ تو مجھ سے محبت کرنا چاہ رہا ہے, تو مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے. اے بندے آ جا میرے دوست بن جا, اے بندے آ جا سبحان اللہ اللہ بن جا. اللہ کا دوست بننا کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہے آ جاؤ اللہ میرے دوست بن جا. لیکن امام کہہ رہے ہمارا کیا حال ہے, فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ, میں بار بار منہ پھیر رہا ہوں, میں بار بار اس سے دوری اختیار کر رہا ہوں. یہ ہمارا حال ہے. حالانکہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ انفارچونیٹلی آپ دیکھیے اسی رمضان کو اللہ نے کس لیے خلق کیا تاکہ ہم اللہ کی طرف آئیں, مگر انفارچونیٹلی اسی رمضان میں ہمارا کیا حال ہے, ہم پیٹ اور شکم پرستی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے رمضان اسی لیے خلق کیا نا کہ بھائی اے بندو آ جاؤ میرے ساتھ دوستی کرو, میرے ساتھ گفتگو کرو, میرے ساتھ باتیں کرو. لیکن ہمارا کیا حال ہے, اسی رمضان کو ہی دیکھ لیں, ایک مثال دوں, جو ہم ہر انسان جو روزہ رکھ رہا ہے ڈیلی, جو بیچارہ افطاری کے لیے انتظام کرتا ہے, وہ سب اس سے درکار ہیں کہ بھائی افطاری سے 3-4 گھنٹے پہلے سے تیاری کہ آج کیا کھایا جائے. اللہ نے رمضان اس لیے تو نہیں بنایا کہ بھائی سوچتے رہو آج کیا کھائیں کل کیا کھائیں, بلکہ جب افطاری کر رہے بالکل ہوتے ہیں اس کو یہ ہوتی ہے کہ بھئی آج تو بریانی کھا لی لیکن آج سموسے نہیں تھے, کل سموسے اور پکوڑے دونوں بنانا. یہ ہمارا واہ حال ہے. بالکل دنیا ایسے کے ہی ہے. متعلق چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, مگر اللہ نے رمضان اس لیے نہیں بنایا. اللہ نے رمضان بنایا اے میرے بندے آ جا مجھ سے دوستی کر, آ جا سبحان میرے اللہ دوست بن. سبحان اللہ. ایک سوال پوچھتا ہوں خود سے بھی ناظرین سے بھی کہ بھائی ہم لوگ کھانے پینے کے معاملے میں تو ایسا کہتے ہیں نا کہ آج سموسے نہیں تھے کل بیگم ضرور سموسے بنانا. کیا ہم نماز روزے کے متعلق بھی ایسے سوچتے ہیں, نماز مغرب و عشاء پڑھتے ہوئے کہیں آج ہم نے نماز مغرب و عشاء تو پڑھ لی لیکن کل سے انشاءاللہ مغرب و عشاء کے مستحبات پہ بھی عمل کریں گے. ہم نے یہ کبھی کہا کہ بھائی آج ہم نے یا علی و یا عظیم کی دعا پڑھ لی, کل سے انشاءاللہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور والی دعا بھی پڑھیں گے. بھائی کیا نماز کے متعلق عبادات کے متعلق ہم ایسے کہتے ہیں کہ آج ہم نے 2 رکعت نماز تہجد پڑھی, کل انشاءاللہ 4 رکعت کریں گے, پرسوں انشاءاللہ 6 رکعت پڑھیں گے, آج ہم نے 2 جز پڑھ لیے تو کل 4 جز پڑھیں گے. 2 جز تو بہت بڑی بات ہے, 1 جز بھی مشکل سے لوگ پڑھتے ہیں. اب لوگوں سے جب کہا جائے کہ بھئی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے, مہینہ قرآن کا ہے, کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا. افسوس کی بات ہے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, ڈرامے دیکھنے کا, رمضان کے سارے ڈرامے دیکھنے ہیں, رمضان کے سارے شوز دیکھنے ہیں, ڈرامے دیکھنے کا ٹائم ہے, فٹ بال میچز دیکھنے کا ٹائم ہے, شوز دیکھنے کا ٹائم ہے, مگر قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. یہ افسوس کی بات ٹائم ہے. نہیں ہے. ٹائم اللہ اکبر. ہماری نظر میں اہمیت نہیں ہے, امپورٹنس نہیں ہے. ہمارے لیے ایک نارمل سی بات ہے قرآن پڑھنا. حالانکہ سنیے روایات میں ملتا ہے صرف رمضان نہیں, تھرو آؤٹ دی ایئر پورا سال اگر ایک انسان دن میں کم سے کم 10 آیتیں پڑھ لے, کم سے کم 10 آیتیں تو آسان ہے. 10 آتے تو ہیں روایت بہت بتاتی ہے آسان. لم یکتب من الغافلین, اگر کوئی دن میں صرف 10 آیتیں پڑھ لے وہ غافل پھر اسے نہیں کہا جائے گا کہ بھائی کم سے کم اس نے اللہ دن میں اکبر. پڑھی, اللہ سے گفتگو کی. 10 آتے پھر ہیں. روایت کنٹینیو ہوتی ہے کہ اگر کوئی 50 آیتیں پڑھے دن میں کتب من الذاکرین, اللہ لکھ دے گا یہ بڑا ذاکر ہے, یہ تو میرا ذاکر ہے, یہ میرا ذکر کر رہا ہے. کتنا مفت میں ثواب مل رہا ہے. اب خدا کی طرف جانے کا کیا ثواب ہے, کیا فائدہ ہے, کیا بینیفٹ ہے, میں خلاصہ کروں کیونکہ گفتگو آگے بھی ہونی ہے, دوسرے بزرگ علماء موجود ہیں. میں صرف اشارہ کروں ایک کہ خدا کی طرف جانے کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا. ہمارا حال تو آپ سن چکے ہیں کہ کھانے کی طرف, سموسے پکوڑوں کی طرف ہمارا رجحان ہے, لیکن اللہ کی طرف جانے کا کیا فائدہ. صرف ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کروں. اللہ کہتا ہے, بسم حدیث اللہ. قدسی ہے, تو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں بھی لکھا ہے, وسائل الشیعہ میں بھی حدیث موجود ہے, بہت بڑی عظیم حدیث ہے, اسی لیے میں نے ریفرنس دی ہے کہ کل کوئی اعتراض نہ کرے. حدیث میں مولا کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. اللہ کی طرف واہ جانے کا فائدہ, اللہ کہے اے میرے بندے میری طرف آ جا, اے میرے بندے میری بات سن لے, اے سبحان میرے اللہ. بندے میری بات کر لے تاکہ میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں. عجیب جملہ ہے اللہ اور اکبر. عظیم. کیا مطلب, یعنی جب ہم اللہ اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہم مستجاب الدعویٰ بنیں گے. تو جو دعا کریں گے یہاں جیسے اللہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے, یہاں ہم دعا کریں گے اللہ فوراً ہماری دعا قبول کر لے گا. مفت قبول میں کرے اتنا گا. بڑا تو سبحان اللہ. سبحان اللہ.
वाह वाह वाह, تو انشاءاللہ सुभान امید ہے کہ अल्लाह, یہ رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ہم اس میں ٹرین ہو جائیں اور خود کو انشاءاللہ اس لیول تک پہنچا دیں جو کہ اطاعت خدا کی لیول ہے، کہ ہم ہمیشہ پوری सुभान अल्लाह, زندگی اطاعت خدا میں گزار دیں، جس میں ہمارا ہی اپنا فائدہ اطاعت ہے۔ خدا میں گزارے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے محمد رضا جان کاظمی صاحب آپ نے پیش کیا کہ پروردگار کی طرف جانے میں، اس کے محضر میں جانے میں کیا کیا فائدے ہیں. یقیناً وہ بزرگ ہے، اس کا دسترخوان بھی بزرگ ہے، اس کی نعمتیں بھی بزرگ ہیں. آگے بڑھیں گے. مولانا سید عارف حسین کاظمی صاحب قم سے ہمارے ساتھ ہیں. قبلہ ایمان کی کافی کئی اقسام ہیں، مگر جب بات ہوتی ہے تو ایمان کامل اگر کسی کو چاہیے ہے کہ وہ اس کا ایمان کس طرح سے کامل ہو جائے تو وہ کس طرح سے ہوگا، وہ کس طرح سے حاصل ہوگا، یہ جذبہ کیسے ملے گا انسان کو، اس پہ روشنی ڈالنے کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ میں اپنی اللہ. گفتگو کو مولانا کی گفتگو سے ریلیٹ کروں۔ دیکھیے، ہم بہت مرتبہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، عبد کامل بنیں، انسان کامل بنیں، لیکن جب تک وہ بندہ اس کی قیمت اور ارزش کو نہیں جانے گا تب تک وہ اس کے پیچھے نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پہ لوگ پکوڑوں کے پیچھے جا رہے ہیں، کھانے کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں تبھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں نا۔ اس نے پکوڑے کا ذائقہ چکھا اور کھانے کا ذائقہ چکھا تبھی وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے۔ یہاں آج کی دنیا پیسے کے پیچھے جا رہی ہے، شہرت کے پیچھے جا رہی ہے، اس سے مولوی بھی مستثنا نہیں ہے۔ ہر آدمی اس کے پیچھے ہے کیونکہ وہ اس کے رزلٹ کو دنیا میں دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے۔ فار ایگزامپل فیس بک پہ آپ کو ویورشپ مل رہی ہے یا آپ کو یوٹیوب پہ سبسکرائبر مل رہے ہیں، تو جس چیز کو انسان محسوس کرتا ہے اس چیز کے انسان پیچھے جاتا ہے۔ تو جب تک ہم کسی چیز کی اہمیت کو بتا نہیں دیتے تب تک کوئی اس کو فالو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پہ انگریز پہلے افریقہ جاتے تھے اور افریقنس کے پاس آئینہ تھا، ان کے پاس سونا ہوتا تھا، تو انگریز اس کو آئینہ دکھا کے اس سے سونا لیتے تھے کیونکہ ان کو سونے کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، تو وہ آئینہ دیتے تھے اور سونا لیتے تھے۔ تو شیطان بھی یہی کرتا ہے، وہ ہماری قیمتی ایمان کو ہم سے لے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بالکل ناچیز چیزیں ہمیں دے دیتا ہے۔ میں قرآن کی طرف اشارہ کروں، قرآن کا وہ سبحان سورہ اللہ. جو دن میں 10 مرتبہ ہر مسلمان پر پڑھنا واجب ہے، جسے سورہ حمد کہا جاتا ہے، یعنی شاید سبحان کائنات اللہ. کا کوئی ایسا مسلمان ہو جس پر سورہ حمد پڑھنا واجب ہو۔ وہاں پر خدا کہتا ہے مالک یوم الدین، میں یوم الدین کا مالک ہوں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا دنیا کا مالک نہیں ہے، تو اس نے صرف یہ کہا کہ میں یوم الدین یعنی قیامت کا مالک ہوں، اور ایسا کیوں کہا؟ تو علماء فرماتے ہیں کیوں پروردگار عالم نے ایسا کہا؟ کیونکہ قیامت ایک واحد مقام ہے جہاں پر کمپلیٹ انسان خدا کو محسوس کرے گا، اس کے مالک ہونے کو محسوس کرے گا۔ لیکن اس دنیا میں سبحان ہم اللہ. اللہ کی مالکیت کو محسوس نہیں کر پاتے، کیونکہ یہاں پر پیسہ ہے، یہاں پر دولت ہے، یہاں پر مال ہے، یہاں پر شہرت ہے، یہاں پر قدرت ہے، یہاں پر طاقت ہے۔ تو کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں مالک ہوں، یہ گاڑی میری ہے تو میں مالک ہوں، بچے میرے ہیں میں مالک ہوں، یہ گھر میرا ہے میں مالک ہوں، میں خود کو واہ. مالک سمجھتا ہوں۔ لیکن خدا نے کہا اللہ یوم الدین کا مالک ہے، یعنی ایسا دن سبحان آئے گا اللہ. لوگ سبحان اللہ. جہاں پر اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی، جہاں پر انصاب واہ. تمہارے کام نہیں آئیں گے، رشتہ دار ارحام تمہارے کام نہیں آئیں گے، جہاں پر مال تمہاری کام نہیں آئے گا، جہاں پر دولت تمہارے کام نہیں آئے گی، جہاں پر بالکل انسان بے بس ہو جائے گا۔ یہاں تک پروردگار عالم نے کہا کہ قیامت کے دن یہ زبان جو تمہارے پاس ہے، یہ زبان بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس زبان سے دنیا میں تو لوگوں کی چاپلوسی کرتا ہے، کوئی فائدہ لے سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ چاپلوسی یعنی یہ زبان بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تو نہیں ایک آئے تو گی. اس واہ. چیز کی اہمیت کو بہت سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو عبادات ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب تک ہم اہمیت کو نہیں سمجھ لیتے تو تب تک ہم اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلام سے ایمان کی طرف آنا ہوگا، کہ قرآن کی آیت ہے کہ کہہ دو ان اعراب کو کہ یہ اسلام لے کر آئے ہیں لیکن ایمان لے کر نہیں آئے۔ ہم نے اپنی پچھلی ایمان لے نشست کر میں نہیں اشارہ آئے. کیا واہ. تھا کہ ایمان جب تک جڑیں نہ پکڑ دے، ایک مرتبہ ایمان ظاہری ایمان ہے، انشاءاللہ آپ کے اگلے سوال میں اس کو لے کر جاؤں، گفتگو طولانی ہو جائے گی، لیکن یہاں پر چھٹے ایمان کی ایک روایت عرض کر دوں۔ ابھی بہت سارے ایشوز پاکستان میں اور مختلف جگہوں پہ چل رہے ہیں کہ ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نظریاتی آدمی ہے تو وہ جو نظریاتی نہیں ہے وہ اس کو کہتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، یا ایک بندہ نماز ادا کرنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، اور اس کی عادت بن گئی جو بے روزے دار ہیں، جو روزہ نہیں رکھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، حج پہ نہیں جا رہا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ایمان سے گیا گزرا ہے، لیاذ باللہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ
اسی طرح ایک شخص میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اللهم آتا صل علی اور اب صلی اللہ کہتا ہے مولا میں لوگوں کے ایمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کا ایمان تو گیا گزرا ہے. گویا کہنا چاہتا تھا وہ سارے بے ایمان ہیں اور سارے جہنم میں چلے جائیں گے. جس طرح ہمیں عادت ہو گئی ہے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینے کی، یا جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یا جہنم کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. تو چھٹے بالکل امام فرماتے ہیں ہرگز کبھی کسی کو ایسا مت کہا کرو کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. تو مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے تم جس شخص کو جج کر رہے ہو اپنے ایمان کو دیکھ کر جج کرو. مثلا اگر تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، تم حج پہ جاتے ہو اور خمس دیتے ہو، اور کوئی شیعہ خدا نخواستہ خمس نہیں دیتا یا حج پہ نہیں جا رہا یا نماز نہیں پڑھ رہا، لہٰذا تم اپنے ایمان کو جج کر رہے ہو اور اسے کہہ رہے ہو کہ یہ بے ایمان. حالانکہ امام یہاں پر اشارہ فرماتے ہیں ایمان کی مثال ہے سیڑھی کی طرح، جسے ہم کہہ اللہ سکتے اکبر ہیں سبحان اسٹیپ اللہ بائی اسٹیپ. ہو اسٹیپ سکتا بائی ہے کہ اسٹیپ وہ ایمان کے پہلے درجے پر ہو، تم ایمان کے 5ویں درجے پر ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ بے ایمان ہے، حالانکہ وہ بھی مومن ہے لیکن ایمان کے پہلے درجے پر. اور امام فرماتے اگر اس طرح ایمان کو تولنا ہے تو اگر ہم اپنے ایمان کو دیکھیں تو تم تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں. تو ہم اگر اپنے ایمان کو دیکھ کر، یہ ایسا ہے کہ ایک پروفیسر جج کرے ایک بیچلر کے اسٹوڈنٹ کو، اور ایک بیچلر پڑھنے والا جج کرے 7ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کو، تو یقیناً اس کا علم آپ کے مقابلے میں کم ہے. امام فرماتے اگر کسی بالکل کی صحیح برائی کو دیکھتے ہو، اگر کسی کے اندر عیب کو دیکھتے ہو، تو تمہارے اوپر ہے کہ تم امر بالمعروف کرو، نہ کہ اسے یہ کہو سبحان کہ یہ اللہ سبحان جہنمی ہے یا بالکل ایمان ہے. اللہ واہ اس کو سمجھا سکتے ہو، اس کو ایمان کی طرف لا سکتے ہو. اور امام یہاں پر ایک تشبیہ دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں کبھی کبھی ایمان اس بلندی کو چھونے لگتا ہے کہ انسان کے اگر بدن کو قطع کیا جائے، اگر انسان کے بدن کو، یہ مثال امام فرماتے ہیں، اگر انسان کے بدن کو کلاڑی کے ساتھ یا قینچی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا جائے تو پھر بھی وہ انسان اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا، پھر بھی اس کے نہیں ایمان ہٹتا میں کوئی سبحان اللہ فرق نہیں. نہیں پڑتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ اور بہت ہی احسن انداز سے جو ہے وہ سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب کامل ایمان کے اوپر جو ہے وہ معروضات عرض فرما رہے تھے. ناظرین مزید آگے بڑھیں گے اور مولانا سید علی رضا کاظمی صاحب جو کہ ہمیں قوم سے جوائن کیے ہوئے ہیں. قبلہ ماہ مبارک رمضان ماہ توبہ ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. شفاعت ایک لازمی جز ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اہل بیت علیہ السلام سے عداوت ہے، وہ فوراً قرآن کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی انٹرپریشن جو ہے وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ استدلال جو ہے وہ قرآنی پیش کیا جائے. مگر اہل بیت علیہ السلام کی جو ٹیچنگ ہے، جو انہوں نے فرمایا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے. تو اس حوالے سے ہم کس طرح سے جو منکرین شفاعت اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کو کس طرح سے کنونس کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مصطفی صاحب، دیکھیے جہاں تک جو سوال آپ نے پوچھا جو شفاعت کے متعلق ہے، دیکھیے قرآن کو کبھی بھی آپ ایک آیت کو لے کر کوئی فیصلہ قرآن کے متعلق نہیں کر سکتے، نہیں حدیث کے متعلق ایک حدیث اٹھا کر آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام حدیثوں کو پڑھنا ہوگا، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام آیتوں کو پڑھنا ہوگا. جہاں تک سبحان اللہ شفاعت سبحان کا اللہ. تعلق ہے، جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں، جیسے قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ راہ خدا میں انفاق کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا. اب یہی آیت اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں خدا کہہ رہا ہے کہ شفاعت تو ہوئے گی نہیں قیامت میں. یا سورہ مدثر میں ارشاد ہوا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں خداوند متعال نے ارشاد ہوا ایسے لوگ ہیں جن کی شفاعت کرنے والے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اب دیکھیے دونوں آیتیں یہ بتلا رہی کہ قیامت کے دن نہ کوئی شفاعت ہوئے گی نہ کوئی شفاعت کا فائدہ ہوگا. مگر اس کے مد مقابل اگر ہم آئیں تو جیسے آیت الکرسی جو صبح شام ہم پڑھتے ہیں، اس میں آپ سب پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو خدا کی اجازت سے شفاعت کرے. تو اب یہ سبحان خود اللہ آیت بتا رہی ہے کہ شفاعت ممکن ہے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں. یا ایک دوسری آیت آگے بڑھوں، آپ کو میں ریفرنس کے طور پہ چند آیتیں گنواؤں، پھر بعد میں اس کا نتیجہ بھی بتلا دیتا ہوں. کہ سورہ صحیح سبا بالکل. میں آیت نمبر 34 ورس نمبر 23 میں ارشاد ہوا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. خدا کی بارگاہ میں شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ جنہیں خداوند متعال خود ہی اجازت دے دے.
اور آگے بڑھیں، سورہ یونس میں ارشاد ہوا، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه، بے شک تمہارا پروردگار خداوند متعال ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور عرش پر اپنا اقتدار جمایا، اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا وہی ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے 3 آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بتایا۔ اب یہ تینوں آیتیں کیا بتلا رہی ہیں کہ شفاعت اگر ہوگی تو خداوند متعال ہی کے اجازت سے ہوگی۔ ایک آیت بھی آپ کی خدمت میں پڑھ لوں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، کہ خداوند متعال جانتا ہے کیا تمہارے سامنے ہیں اور کیا تمہارے پیچھے ہے، اور شفاعت کرنے والے انہی کی شفاعت کریں گے جن کے بارے میں خدا اجازت دے گا۔ اب یہ تمام آیتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ شفاعت ہوگی، مگر شفاعت خداوند متعال کی اجازت سے ہوگی۔ اب جو پہلی 2 آیتیں جن کا میں نے خالی ترجمہ پڑھا، وہ آیتیں یہ بتلا رہی تھی شفاعت بالکل نہیں ہوگی، شفاعت قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی، یہ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ شفاعت ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اب سمجھنا یہ کیا خداوند متعال کی کتاب میں تضاد آ سکتا ہے؟ کیا کوئی کانٹرڈکشن چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی مسلمان یہ نہیں مانتا کہ خدا کی کتاب میں بالکل تضاد نہیں ہو سکتا۔ اگر تضاد نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ پہلا گروپ جو آیتوں کا تھا جن میں خداوند متعال کا کوئی شفاعت نہیں ہوگی، وہ کافروں اور مشرکوں کے بارے میں تھا کہ مشرکوں کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کافروں کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی، یا جنہوں نے اپنے بتوں کی شفاعت لے کر آئے ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ مگر دوسرا گروپ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ شفاعت جنہیں خداوند متعال اجازت دے دے ان کی بے شک شفاعت ہوگی۔ اسی لیے وہ واقعہ ہے جو سید علی قاضی سے کسی نے کہا کہ قبلہ صاحب ایک بزرگ عارف باللہ گزرے ہیں جو خود آیت اللہ محمد تقی بہجت کے استاد بھی تھے اور پہنچی ہوئی شخصیت تھے۔ کچھ وہ اساتذہ تو کہتے ہیں کہ صدر اسلام سے لے کر انبیاء اور اولیاء کے بعد، اماموں کے بعد اور اماموں کے خاص فرزندان کے بعد اور خاص صحابیوں کے بعد اگر کہہ دیں تو کوئی شخصیت اتنی جامع اور اتنی عظیم نہیں گزری عرفان میں جتنے عظیم سید علی قاضی گزرے ہیں، یعنی صدر اسلام سے لے کر ہمارے زمانے تک، یعنی یہ وہ عالم دین تھے۔ تو سید علی قاضی سے کسی نے کہا کہ قبلہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں موت سے بہت ڈرتا ہوں، اور انہوں نے حقیقت میں حدیث ہی کا ترجمہ کیا ہے اصل میں، تو موت سے میں بہت ڈرتا ہوں، میں کیا کروں، اور ایک دن موت آ جائے گی اور میں قبر میں دفن ہو جاؤں گا، مٹی کے منوں کے نیچے چلا جاؤں گا، تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو سید علی قاضی نے کہا تم روزانہ زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پوچھنے والے نے کہا قبلہ زیارت عاشورہ میں تو موت کا کوئی ذکر نہیں، زیارت عاشورہ میں تو قبر کے ڈر اور خوف کا تو کوئی ذکر نہیں۔ تو سید علی قاضی نے پوچھا کہ تم جب سجدے میں سر رکھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ کہا میں آخر میں جب سجدے میں سر رکھتا ہوں پڑھتا ہوں اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رضیتی۔ کہا اگلا جملہ کیا پڑھتے ہو؟ کہا اگلا جملہ یہی پڑھتا ہوں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اے خدایا مجھے شفاعت حسین عطا فرما۔ کون سے دن؟ جس دن میں وارد، یعنی جس دن میں داخل ہو رہا ہوں گا، جس دن میں انٹر ہو رہا ہوں گا۔ کیا جانتے ہو وہ انٹر ہونے کا دن کون سا ہے؟ وہ وہی دن ہے جب تم اپنی قبر میں اندر داخل ہو رہے ہوگے، اور اسی دن کی طرف اشارہ ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اے خدایا مجھے شفاعت حسین عطا فرما اس دن جب میں قبر میں اندر داخل ہو رہا ہوں گا۔ تو مقصد یہ کہ ان دونوں آیتوں کو اگر ہم دیکھیں کہ 2 گروپس آف آیتیں آ جا رہی ہیں، وہ گروپ آف آیت جو شفاعت کو بالکل ریجیکٹ ہو رہی ہیں، اس آیتوں کو اگر کوئی دیکھے گا سمجھے گا شفاعت ریجیکٹڈ ہے، بلکہ اگر دوسرے گروپ کو دیکھے گا کہے گا شفاعت قابل قبول ہے۔ تو ان دونوں کو ملات عقل مند وہ ان دونوں کو ملائے، اور ہم کسی آیت کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ اور وہ آیتیں جو ہیں کفار اور مشرکین کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں ہیں، اور یہ آیتیں ان ہستیوں کے بارے میں ہیں جن کو خداوند متعال نے شفاعت کی حقیقت اجازت دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ جو ہے وہ آپ نے توجیہ بیان فرمائی کہ شفاعت کے بارے میں جو منافقین، جو مریض دل والے، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، وہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی گمراہی میں ہوتے ہیں اور دوسروں
کو بھی فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ خود فریب خوردہ ہوتے ہیں۔ مزید آگے بڑھیں گے اور ایمان کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی ہم نے ایمان کی بحث چھیڑی تھی مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب سے۔ قبلہ ایمان میں ایمان کامل پہ اوپر تو آپ نے گفتگو فرمائی، ایمان میں ثابت قدم کس طرح رہا جائے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے۔ جی، ایمان ایک بہت سمجھے ایک عمدہ اور لمبا ٹاپک ہے۔ اس میں ثبات قدم میں ریلیٹڈ کروں اپنی گفتگو کو پہلے گفتگو سے کہ معصوم فرماتے ہیں ایمان کبھی اس نہج تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان کے بدن کو اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو انسان اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ ثبات قدم کی نشانی ہے جس کی طرف معصوم اشارہ کر رہے ہیں۔ شب 19 شب ضربت مولا علی علیہ السلام ہے، مولا کو ضربت لگی، 20 کا دن تھا، 21 کے دن مولا اس کائنات سے رخصت ہوئے۔ تو فرماتے ہیں 20 کا دن تھا، مولا علی بستر پر تھے اور زہر اتنا گہرا تھا کہ مولا کے پورے بدن مسموم ہو چکا تھا۔ تو امام نے فرمایا حسن میرے لال دروازہ گھر کا کھول دو، جتنے بھی چاہنے والے ملنا چاہتے ہیں ان کو آنے دو، کیونکہ میں بس اب ایک دن کا مہمان ہوں جسے زیارت کرنی ہے، ولی ابن ابی طالب کی زیارت کر لے۔ تو اصحاب جوق در جوق آئے اور مولا کی اس حالت کو دیکھ کر وہ زار و خطا رو بھی رہے تھے۔ تو حجروں میں بھی اصحاب بیٹھے تھے اور تمام تر اصحاب امام کے گرد تھے۔ اچانک ایک حجرے سے کسی نے مولا کی مدح سرائی کرنا شروع کر دی اور مولا کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ تو امام کے کانوں تک جیسے آواز پہنچی، مولا نے اپنی آنکھوں کو کھولا کہ حسن یہ کون ہے جو میرے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ تو مولا حسن نے فرمایا کہ بابا یہ حجر ابن عدی ہے جو آپ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ تو امام نے انتظار کیا کہ اس کا قصیدہ ختم ہو جائے، مدح سرائی ختم ہو جائے۔ اس وقت جب ختم ہوئی تو امام نے فرمایا حجر کو میرے قریب بلا۔ تو حجر ابن عدی مولا علی کے قریب آئے تو امام نے فرمایا حجر یہ بتا آج جو تو علی کے لیے محسوس کر رہا ہے، جو فضیلت علی کی بیان کر رہا ہے، حجر یہ بتا کل اگر کوئی تجھے کہے کہ علی کے ساتھ برات کا احساس کرو، اظہار برات کرو، علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہو، حجر اس دن کیا محسوس کرو گے، اس دن کیا کرو گے؟ دیکھیے ایزان محترم، گھروں میں بیٹھ کر مولا کی فضیلت پڑھنا، اسٹوڈیو میں بیٹھ کر مولا کے فضائل پڑھنا، پیٹ بھرا ہوا ہو اور بدن پہ کوئی زخم نہ ہو، اس وقت مولا کی فضیلت پڑھنا بڑا آسان ہے۔ لیکن جب انسان کے اوپر مشقت کا وقت آ جائے، مصیبتیں اور بلائیں آ جائیں، اس وقت ثابت قدم رہنا یہ وہ نشانی ہے ثبات قدم کی۔ تو اس وقت جناب حجر ایک جملہ فرماتے ہیں، بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، واللہ علی ابن ابی طالب اے امیر المؤمنین اے امام المتقین، مجھے قسم ہے واللہ لو قطعت بالسیف اربا اربا، مجھے خدا کی قسم ہے اگر تلوار کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ وہ مصداق ہے جو چھٹے امام نے فرمائی، اور یہ مصداق کس کے وجود میں اتر رہا ہے؟ جناب حجر ابن عدی کے وجود میں۔ ساتھ مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو مولا میں پھر بھی کبھی بھی آپ کی ولایت سے، آپ کی محبت سے اور ایمان سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اس وقت امام نے فرمایا وفقت للخیر یا حجر، واقعاً تو سچ کہہ رہا ہے۔ آج اگر ہم میں سے کوئی گنہگار امام زمانہ کو یہ کہے کہ مولا اگر میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں لیکن میں پھر بھی آپ کی ولایت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، شاید مولا کہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن یہ مقام حجر تھا کہ امام نے حجر کو کہا حجر واقعاً تم سچ بیان کر رہے ہو۔ اور تاریخ بیان کرتی ہے جب کوفے سے لے کر شام کے دروازے تک کی روایت میں ملتا ہے کہ غل جامع حجر کے بدن میں باندھا گیا تھا، یعنی ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں باندھی گئی تھیں، اور دروازے شام پہ حجر ابن عدی کو روکا گیا اور اس وقت کہا گیا کہ علی کو برا بھلا کہو، سب پہ علی کرو، ورنہ یہ تلوار ہے، یہ قبر ہے، حجر اسی وقت میں کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن جو جملہ حجر نے مولا علی سے کہا تھا اس جملے پہ ثابت قدم رکھے، گردن کو کاٹا گیا۔ اور اس وقت حجر نے فرمایا اگر مجھے مار بھی دو اور مارنے کے بعد مجھے آگ میں پھینک بھی دو اور پھینکنے کے بعد میرے جنازے کو جلا بھی دو، میں پھر بھی محبت اور ولایت علی بن ابی طالب سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر وقت آئے تو میں آگے تھوڑا رائز بیان کروں۔ تھوڑا سا بس چونکہ آپ کی طرف نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے تو تھوڑا سا ہم علی رضا صاحب سے بھی گفتگو کریں گے، 1-2 منٹ آپ گفتگو فرما سکتے ہیں۔ چلیے میں قرآن سے ایک چھوٹی سی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کا ایمان ایک شخصیت جناب حجر کی ملتی ہے، مختصر بیان کروں گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان اتنا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن میں آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے، یہ قرآن کا واقعہ اگر ہر انسان پڑھے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو پڑھنے سے ہی انسان کے وجود میں نورانیت اٹھتی ہے، اور یہ مہینہ ہے بھی قرآن کا مہینہ۔ اس میں قرآن کی آیت ہے کہ ایک بہت بڑا عابد تھا، وہ عابد مستجاب الدعوہ تھا، جب دعا کرتا تھا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔
لیکن اس کی قوم نے اس کو کہا کہ حضرت یوشع بن نون اللہ کے نبی کے وصی تھے، جب یہ آنے والے تھے تو اس عابد کو کہا گیا کہ اس اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کرو، تو اس نے پہلے اس کا وجود کو لرز گیا، جس طرح امام حسین کے لیے کچھ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ فتویٰ لکھیں، لیکن اس کا وجود لرز گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو بہت بڑی آفر دی گئی تھی کہ اس کو اپنے ایمان کو ضائع کر دینی، بہت کم آفر، کم پیسوں کے عوض میں اس کی بیوی نے اس کو مجبور کیا اور اس نے بد دعا دی۔ وہ زبان جو مستجاب الدعوہ زبان تھی، وہ زبان جب دعا کرتی تھی اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی، لیکن اس نے چند پیسوں کے عوض جب بد دعا کی تو قرآن میں پروردگار عالم اس زبان کی مثال کو کس طرح مثال دیتا ہے، یعنی وہ زبان جو اتنی عظیم زبان تھی، جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے۔ سبحان پروردگار عالم کی سبحان آواز اللہ مثل، اب اس زبان کو خدا کہتے ہیں یہ زبان کتے کی زبان کی طرح ہے۔ لیکن سوال یہ ہے اللہ اتنا بڑا عابد مستجاب الدعوہ تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ایسا کیا ہوا، اس کے وجود میں ایسی کون سی کمی تھی کہ اس کے ایمان کو شیطان نے چوری کر لیا؟ وہ ابھی آیت میں آپ کو پتہ چل آواز آتی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے فنسلخ، عربی میں قصاب کو سلاخ کہتے ہیں، سلاخ کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بکرے کی کھال کو اتار دیتا ہے، کہ شیطان نے اس کی کھال کو اتار دیا۔ پھر ہم آتے ہیں کہ قرآن کی آواز آتی ہے کہ ایمان کو دلوں کی جڑوں تک ہونا چاہیے، ایمان کھال صحیح والا ایمان نہیں ہونا چاہیے، ظاہری ایمان نہیں ہونا کہ اتر چاہیے جائے۔ کہ صرف مسجدوں واہ میں واہ نظر واہ، آئے، صرف ہماری دماغوں پہ کوئی ایمان نظر آئے، جب تک ایمان قلب میں اتر نہیں جاتا۔ اور شیطان یہی کرتا ہے، جس طرح آپ اخروٹ کی کھال کو توڑتے ہیں، اندر سے اس کا دانہ نکالتے ہیں، بادام کو نکالنے کے لیے اس کی کھال کو توڑا جاتا ہے، تو شیطان بھی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے۔ جب وہ دیکھ لیتا ہے اس کے دل میں مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، تو بڑی آسانی سے ہماری ظاہری ایمان کی کھال کو اتار دیتا ہے اور شیطان ہمارے اوپر سبحان اللہ قابض سبحان ہو اللہ۔ جاتا ہے۔ تو انسان اپنے قلبی ایمان کو مضبوط کرے، جب قلبی ایمان مضبوط ہو جائے گا تو ہماری بنیادیں، ہماری جڑیں مضبوط ہوں گی اور شیطان پھر ہمیں دھوکہ بھی نہیں دے سکے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے بہت ہی احسن انداز سے اس کو پیش کیا اور ذکر کیا جناب حجر ابن عدی کا، اور ہمارے تمام ناظرین کی ہی آنکھیں بھر آئی ہوں گی اس ذکر پر کہ ان کا عشق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ یقیناً کس قدر شدید تھا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی دشمن نے جناب حجر ابن عدی کو بخشا نہیں، اس وقت قتل کیا تھا، اب ان کے مزار کو منہدم کیا۔ اور ہم آگے پڑھیں گے مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب کی طرف، اور ٹائم کو بھی ہم ملوز خاطر رکھ رہے ہیں کہ آپ کی طرف جو ہے وہ بہت کم وقت رہ گیا ہے اور افطار ہونے والا ہے، کہ آپ نے جو استدلال پیش کیے شفاعت کے اوپر، اس میں ایک منکرین ایک استدلال اور ایک طریقے سے پیش کرتے ہیں، اس کا بھی اگر آپ جواب دیتے جائیں تو بہت ہی عمدہ ہوگا، کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کہتے ہیں کہ شفاعت کریں گے، حالانکہ جنازے لوگوں نے اس دنیا میں ان کے اٹھائے ہیں، کاندھا دیا ہے، دفنایا ہے، مرقد موجود ہے، تو پھر جو لوگ انتقال کر گئے، اس دنیا سے جا چکے، وہ کس طرح سے شفاعت کریں گے؟ یہ بھی ایک استدلال وہ پیش کر کے اور معصوم عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا بھی جواب اگر آپ مرحمت فرما دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ جی مصطفی صاحب، دیکھیے جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے، الحمدللہ تمام شیعہ اور تمام اہل تسنن کے بھائی شفاعت کے قائل ہیں، اور اہل بیت کی شفاعت کے ہم دونوں قائل ہیں، سوائے یہ کہ ان کے علاوہ کچھ افراد ہیں جو شفاعت کے قائل نہیں ہیں۔ اور جو اعتراض آپ نے کیا اور وہ یہی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے زندہ سے تو ٹھیک ہے، زندہ آپ کی شفاعت کر لے گا، مگر جو دنیا سے جا چکا ہے وہ کیسے آپ کی شفاعت کر سکتا ہے جس کا ظاہری وجود ادھر نہیں ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا پوائنٹ یا سب سے پہلا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ شفاعت کے لیے کس نے کہا کہ جسم کا ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ تمام صحیح شیعہ سنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا سب سے بڑا شافی ہے، خدا ہی سب سے بڑا شافی ہے، پھر خدا نے دوسروں کو واہ شفاعت کا واہ، حق دیا ہے۔ تو جو خدا احسن سب سے احسن، بڑا سبحان شافی ہے اللہ، وہ تو جسم نہیں رکھتا، خدا کا تو کوئی جسم نہیں ہے، واہ، خدا بلا جسم ہے، خدا کا تو کوئی یعنی ظاہری جس طرح ہمارا جسم ہے، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، تو وہ خدا جس کا جسم نہیں وہ سب سے بڑا شافی ہو سکتا ہے۔ تو جسم کی شفاعت کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جسم کی ضرورت ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ صحت مند ہے، اچھا خاصا تندرست ہے، وہ اچھی شفاعت کر پائے گا، اور جو بیچارہ کمزور ہے ہماری طرح وہ صحیح شفاعت نہیں کر پائے گا، جبکہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ شفاعت کا تعلق جسمانی نہیں ہے، شفاعت کا تعلق ایک روحانی تعلق ہے۔ تو پہلی بات تو چلیے، اگر کوئی کہے کہ جسمانی طور پہ اس دنیا میں ہے نہیں تو وہ کیسے شفاعت کر رہے ہیں، وہ بالکل ہی جواب
یعنی مردود ہے، یعنی ایک لاجک ہی نہیں اس میں بنتی کہ ان سے آپ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے کہ جو زندہ ہوگا وہی شفاعت کرے گا۔ اچھا دوسرا جواب چلے انہی کی بات کو لے کر ہم دوسرا جواب یہ دینا چاہیں گے کہ ہم سب مسلمان شیعہ سنی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ خدا کے ہیں ہم خدا کی طرف جائیں گے، جو ہمارے پروگرام کا نام بھی خدا کی طرف ہے، الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو اب انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی ہم خدا کی طرف جائیں گے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ خدا ہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، یعنی جو دنیا میں ہے وہ ہمارے سامنے جسمانی طور پہ ہمارے سامنے، جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ خدا کی طرف جا چکے ہیں، یعنی وہ ہم سے زیادہ خدا کے قریب ہیں، وہ ہم سے زیادہ خدا کے نزدیک ہیں۔ تو جو ہم سے زیادہ خدا کے نزدیک ہیں وہ تو شفاعت کا زیادہ مستحق ہے، وہ تو شفاعت کی زیادہ طاقت رکھتا ہے، وہ ہم سے زیادہ شفاعت کا اولا ہے، یعنی شفاعت وہ کر سکتا ہے جو خدا کے قریب ہے، جو دنیا سے جا چکا ہے وہ تو زیادہ تر اللہ سے زیادہ قریب ہو چکا ہے۔ یہ دو جوابات آپ کی خدمت میں، اور تیسرا جواب میں کیونکہ مختصر کروں، ہمارے پاس نماز کا ٹائم بھی ہوا جا رہا ہے، اور یہ دو جوابات دے کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اور ایک جواب جو تقریباً اکثر شیعہ سنی بچے کو بھی شاید یہ آیت یاد ہو، سورہ آل عمران کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ خداوند متعال کی بارگاہ میں خداوند متعال کے لیے خداوند متعال کی خاطر قربان ہو چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں اور راہ خدا فی سبیل اللہ شہید ہو چکے ہیں، کبھی انہیں مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں خدا کے پاس رزق مل رہا ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ رسول اللہ مر گئے ہیں، نعوذ باللہ اہل بیت مر گئے ہیں اور اب وہ زندہ نہیں ہے، تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے، یہ تو قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جو رسول کے قدموں پہ مر جائے اسے مردہ نہ کہنا، خود رسول کا کیا مقام ہوگا، خود رسول کا کیا مرتبہ ہوگا۔ یہ تیسری دلیل آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اور چوتھی دلیل آپ کی خدمت میں جو حضرت جو قرآن میں سورہ انفال میں ذکر ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خداوند متعال مومنوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو رسول کی آواز کو لبیک کہو۔ اچھا پھر نتیجہ کیا ملے گا؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلا رہے ہیں، لما یحییکم، اگر تم رسول کی آواز کو لبیک کہتے ہو تو تمہیں حیات ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی۔ اب دیکھیے رسول کی آواز کو جو لبیک کہے گا اسے زندگی ملے گی۔ آپ کو ایک مثال دے دوں کہ حضرت حمزہ نے رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کیا اور تلوار اٹھائی اور لبیک کہتے ہوئے میدان جنگ کی طرف گئے اور انہیں وہاں شہادت مل گئی اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جو بھی رسول کو لبیک کہے گا اب جس حالت میں بھی ہو خداوند متعال اسے زندگی عطا کرے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے حضرت حمزہ مر چکے ہیں تو یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن میں خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کی آواز کو لبیک کہا اور رسول کی مدد کی خداوند متعال اسے زندگی عطا کر دے گا۔ اگر کوئی کہہ دے حضرت حمزہ، نہ کسی اولیاء خدا بزرگ انبیاء اور ائمہ کی نہیں بات کر رہا، یہاں تک کہ حضرت حمزہ یا کوئی بھی صحابی رسول کی نصرت کرتا ہوا دنیا سے گیا ہے، اگر کوئی کہہ دے وہ مر گئے تو غلط کہہ رہا ہے، قرآن مجید کی سورہ انفال کی 24ویں آیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جس نے بھی رسول کی مدد کی اور اس نے جان دے دی اسے در حقیقت خدا نے ابدی زندگی عطا کر دی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو اب یہ تمام آیتوں کی روشنی میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی بھی شفاعت، اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے وہ شفاعت کے قابل ہے اور وہ شفاعت کی طاقت رکھتا ہے، بلکہ شاید زندہ لوگوں سے زیادہ وہ شفاعت کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ خداوند متعال نے انہیں زندگی عطا کر دی ہے اور وہ خداوند متعال کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی احسن انداز سے آپ نے جو شفاعت کے متعلق جو دشمن استدلال پیش کرتے ہیں، اصل میں وہ استدلال اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ان کا ایک جگہ پر عقیدہ ایسا بھی ہے کہ خدا کے گھنگریالے بال ہیں اور وہ ایک نوجوان شخص کی مانند ہے، تو یقیناً جب وہ اس طرح کے بھی عقیدے رکھتے ہیں تو پھر اس طرح کے سوالات بھی اٹھنے کوئی عجب بات نہیں ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں حجت الاسلام سید علی رضا جان کاظمی صاحب آپ کے، ہم بہت شکر گزار ہیں حجت الاسلام سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب آپ کے۔ آپ کی طرف افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم اس پروگرام کو ناظرین جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گے حجت الاسلام سید محمد رضا جان کاظمی صاحب۔ قبلہ آخری لحظات ہے، پروگرام اپنے اختتام کی طرف جائے گا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو اختتام کی طرف آپ دعائے افتتاح کے ساتھ لے کے آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہے ابھی پروگرام میں؟ ابھی ہمارے پاس تقریباً 7 منٹس ہیں ٹوٹل۔ انشاءاللہ مختصر
آج انشاءاللہ آپ کی جی خدمت میں دعائے افتتاح کی تلاوت کرتے ہیں، اور تمام مومنین سے یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، امام زمانہ نے بڑی پیاری دعا ہمیں سکھائی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں پڑھیے۔ میں اس دعا کے کچھ جملے انشاءاللہ پڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ بھی میرا ساتھ دیجیے، مومنین جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں۔ اور دیکھیے کتنے پیارے انداز سے مولا نے ہمیں اللہ سے بات کرنا سکھایا، جیسے کہ آپ نے شروع میں سوال پوچھا سبحان تھا اللہ. کہ اللہ کی طرف جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس میں وہ سارے فائدے مولا نے ہمیں بتائے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کے کیا کیا ہمیں فائدے ملتے ہیں۔ واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنت أرحم الراحمين، میرے اللہ مجھے یقین کامل ہے کہ تو ہی ارحم راحمین ہے، تو ہی میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ہی مجھے مشکلات سے نجات دینے والا ہے، انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم، بڑے پیارے جملے، اذنت لی فی دعائک ومسألتک، میرے اللہ ہاں. تو نے مجھے خود سے بات کرنے کی اجازت دی۔ ذرا انسان سوچے، میں کون ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں، ایک نجس قطرہ ہوں، اگر تو خالق کائنات ہے، مگر تو نے مجھے خود سے بات کرنے کی اجازت دی، خود سے مانگنے کی، خود سے فقیری کی اجازت دی۔ فاسمع یا سمیع مدحتی وأجب یا رحیم سبحان اللہ. دعوتی وأقل یا غفور أثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، میرے اللہ کتنی مشکلات میں ڈوبا ہوا تھا، تو نے مجھے نجات دی، وہموم قد کشفتها، کتنے غموں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر غموں سے تو نے مجھے نکالا۔ ایک ایک نعمت کو انسان اگر سوچے تب شکر کرے گا۔ اللہ. میں کتنی اللہ. مصیبتوں میں تھا، غموں میں ڈوبا ہوا تھا، وعثرت قد عقلتها، کتنی مرتبہ میں گناہ میں گرنے والا تھا، مگر تو نے مجھے بچا دیا، تو نے مجھے گناہ سے روک دیا، ورحمت
قد نشرتها، اور کتنی رحمتیں تو نے مجھ پہ نازل کی، حالانکہ میں رحمت کا لائق نہیں تھا، میں عذاب کا مستحق تھا، مگر تو نے مجھ پہ کرم کیا، سب مل کے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، میرے اللہ ہم پہ رحم فرما، تجھے واسطہ علی اصغر کے زخمی گلے کا، ہم پہ رحم فرما، تجھے واسطہ اکبر کے زخمی سینے کا، ہمیں اپنا حقیقی عشق عطا فرما، رمضان تجھ سے دوستی کا مہینہ ہے، میرے اللہ ہمیں اپنا دوست بنا، میرے اللہ ہمیں امام زمانہ کا حقیقی عاشق بنا، التماس دعا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم انتہائی مشکور ہیں اپنے تینوں مہمانان گرامی کا۔ اس میں ہمارے ساتھ شرکت کی مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب نے قوم المقدسہ سے ہمارے ساتھ شرکت کی۔ ہمارے دوسرے مہمان نے مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب کا، آپ نے قم سے ہمارے ساتھ شرکت کی، اور مولانا سید محمد رضا جان کاظمی صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ لندن سے شرکت فرمائی۔ ہم اپنے تینوں مہمانان گرامی کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار بھی ہیں، ممنون بھی ہیں، مشکور بھی ہیں۔ ناظرین، اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے، اور ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔